چھٹی ختم ہونے پر علی احمد کا تبادلہ بام آباد ہو گیا، لیکن علی احمد تنے تنہا بام آباد جانے کے لیے تیار نہ تھے۔ علی احمد تنہائی سے ڈرتے تھے، شاید وہ اپنے آپ سے خائف تھے۔ وہ کمرے میں اکیلے نہ سو سکتے تھے۔ اگر سوتے میں ان کے کمرے سے لوگ چپ چاپ نکل آتے تو جوں ہی آخری آدمی باہر نکلتا وہ گھبرا کر جاگ اٹھتے۔ اسی وجہ سے ان کا کسی کمرے یا مکان میں اکیلے رہنا ممکن نہ تھا۔ تنہائی کے علاوہ خاموشی بھی ان پر گراں گزرتی تھی۔ رات کے وقت اگر ان کی آنکھ کھل جاتی تو وہ اسی چھائی ہوئی خاموشی سے ڈر کر اپنے آپ سے باتیں کرنے لگتے تاکہ اپنی آواز کا سہارا لیں، یا وہ اپنی بیوی کو پکارتے اور یا حقہ بھر کر اس کی گڑ گڑ سے تسکین حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ لہٰذا بام آباد تنہا جانا کیسے ممکن تھا؟ ایلی کی ماں ان کے ساتھ جانے کی خواہش مند نہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے ساتھ لے جانے سے علی احمد کا مقصد صرف یہی تھا کہ اپنا کمرہ آباد رکھنے کے لیے گھر میں ایک عورت کی موجودگی کا بہانہ قائم ہے۔ اسی روز علی احمد دادی اماں کے پاس چپ چاپ بیٹھے تھے۔ دادی اماں کہہ رہی تھیں، ہے لڑکی، اگر تو ساتھ چلی جائے تو کم از کم علی احمد کو روٹی کی تکلیف تو نہ ہوگی۔ اور دروازے سے لگی ہوئی حاجرہ رو رہی تھی، اس کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ اللہ رکھے تیرے بال بچے ہیں، تو ہی تو اس گھر کی مالکہ ہے، تو ساتھ جائے گی تو ہی گھر بسے گا نا۔ نہ، میں نہیں بنتی مالکہ اس گھر کی، حاجرہ نے ہچکی لے کر کہا۔ بہت چاکری کر دیکھی ہے، دادی اماں بولی۔ آخر تو نہ جائے گی تو گزارا کیسے ہوگا؟ حاجرہ نے کہا۔ میرے بغیر انہیں کسی چیز کی کمی ہے کیا؟ چل چھوڑ اب، دادی اماں بولی۔ پھر نہ جانے کیسے چند ہی منٹوں میں محلے والیاں آ پہنچیں، جیسے انہوں نے پہلے ہی سے پروگرام بنا رکھا ہو۔ ہے کیوں نہ جائے گی تو؟ چاچی حاجہ ہاتھ چلا کر بولی۔ اللہ رکھے تو اس گھر کی مالک ہے۔ لو یہ سنو، ماں جیوا نے حاجرہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اللہ عمر دراز کرے تیرے بچوں کی، تو نہ جائے گی اپنے گھر تو ہوگا کیا؟ اور تو ان آنے جانے والیوں کی کیا پرواہ کرتی ہے؟ آتی ہیں تو آ جائیں، آئیں گی اور چلی جائیں گی۔ ان کل مونیوں کا کیا ہے جی؟ گھر تو تیرا ہے نا، اپنے لیے نہیں تو ان بچوں کے لیے تجھے ضرور جانا چاہیے۔ محلے کی بوڑھیاں حاجرہ کے گرد چیلوں کی طرح منڈلانے لگیں۔ ان کی چیخیں سن کر ایلی نے محسوس کیا کہ بامپور کا طوفان آیا ہی چاہتا ہے۔ پہلے تو حاجرہ نے جلی کٹی سنانے کی کوشش کی، پھر اس نے ہچکیوں سے احتجاج کیا اور بالآخر خاموش ہو گئی، اور اس کی خاموشی پر ایک ہنگامہ بپا ہو گیا۔ حاجرہ جائے گی، حاجرہ جائے گی، ہے کیوں نہ جائے اپنے گھر؟ علی احمد ہنسنے لگے۔ تو سامان باندھ دو نا اس کا۔ اور سامان باندھا جانے لگا، اور 2 روز میں وہ سب بام آباد جا پہنچے۔ بام آباد ایک نیا شہر تھا، لیکن جب ایلی نے اسے دیکھا تو اس میں کوئی ایسا نیا پن نہ دکھائی دیا۔ ایلی کا خیال تھا کہ نیا شہر بھی ویسا ہی ہوگا جیسے نیا گھر ہوتا ہے، لیکن اسے پہلی بار معلوم ہوا کہ نیا شہر نئے گھر سے قطعی طور پر مختلف ہوتا ہے۔ بام آباد ایک ویرانہ تھا، وسیع ویرانہ۔ اس کی سڑکیں بے تحاشا چوڑی تھیں کہ سڑک پار کرنا مشکل ہو جاتا۔ پختہ سڑکیں تو در حقیقت بہت چھوٹی تھیں، مگر ان کے ارد گرد بہت ساری زمین خالی پڑی ہوئی تھی۔ بازاروں کے دونوں طرف دکانوں کی جگہ جھونپڑیاں بنی تھیں، جن میں عجیب سی دکانیں لگی ہوئی تھیں۔ سڑک کے درمیان 2 چوک آتے تھے۔ وہ چوک اتنے وسیع تھے کہ ایک طرف سے دوسری طرف چلتے چلتے ایلی تھک جایا کرتا۔ علی پور کا آصفی محلہ اس ایک چوک میں سما سکتا تھا۔ سڑک ختم ہوتے ہی ویرانہ شروع ہو جاتا، پھر ہسپتال کی عمارت آتی جس پر ہر وقت موت کا سا سکوت طاری رہتا۔ دائیں طرف ہائی اسکول کی عمارت تھی، ایک بہت بڑی پختہ اور خوبصورت عمارت۔ شکل و صورت میں وہ انگریزی کے حرف ای سے ملتی تھی۔ بڑی عمارت سے ہٹ کر کچے کمروں کی ایک لمبی قطار تھی، اور اس سے مغرب کی طرف ایک مربع بلڈنگ تھی جس کے سامنے بہت بڑا پھاٹک لگا ہوا تھا۔ یہ اسکول کا بورڈنگ ہاؤس تھا۔ اسکول کے ارد گرد وسیع میدان تھے جن میں ریت اڑتی تھی۔ ریت میں کہیں کہیں جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ اسکول سے پرے یہاں وہاں کھجور کے درخت لگے ہوتے تھے، اور سڑک پر اونٹوں کے قافلے آتے جاتے رہتے تھے۔ اسکول سے بہت دور شہر کے دوسرے سرے پر علی احمد کا مکان ایک گلی میں واقع تھا۔ اس مکان میں 4 کمرے تھے۔ ایک بہت بڑا صحن جس میں ایک کونے پر خاردار درخت لگا تھا۔ مکان کے ایک طرف کئی ایک غریب کنبے آباد تھے۔ وہیں ایک کوٹھڑی میں مائی رفیقہ اور اس کا بیٹا گاما رہتے تھے۔ دوسری طرف ایک گھوڑا ڈاکٹر رہا کرتے تھے جن کا رنگ بے حد کالا تھا، مگر جن کی پیشانی محراب دار۔ ڈاکٹر کا بیٹا فرید بھرپور جوان تھا۔ اس کا منہ کتنا چوڑا تھا اور اس کا جسم کس قدر پھیلا پھیلا سا تھا۔ ڈاکٹر کے گھر میں 2 جوان لڑکیاں تھیں، زاہدہ اور عابدہ، جو ہر وقت نمازیں پڑھنے میں لگی رہتی تھیں۔ ان کی آنکھیں موٹی موٹی تھیں، لیکن وہ اس قدر کالی کیوں تھیں؟
ان کی آوازیں یوں سنائی دیتی تھی جیسے گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ وہ دونوں فرحت کی سہیلیاں بن گئیں۔ اس بات پر ایلی کو بڑا غصہ آیا۔ اسے فرحت کی سہیلیوں سے بے حد چڑ ہو گئی تھی۔ فرحت کی سہیلیوں کا خیال آتے ہی اس کی نگاہوں تلے سارا اور صبورہ آ جاتی اور پھر آواز آتی، سارا سو گئی ہے کیا؟ اور پھر چراؤں ٹھک دروازہ بند ہو جاتا۔ سہیلیاں۔ ایلی کے دل میں غصے کی ایک لہر اٹھتی اور وہ ہوا میں ایک گھونسا چلا دیتا۔ زاہدہ اور عابدہ نے صحن کی درمیانی دیوار سے ایک اینٹ نکال رکھی تھی تاکہ آپس میں باتیں کر سکیں، اور علی احمد آتے جاتے دزدیدہ اور حسرت بھری نگاہوں سے اس سوراخ کی طرف دیکھا کرتے، اور ہاجرہ علی احمد کی نگاہوں کو دیکھ کر اپنا سینہ تھام لیا کرتی۔ ہائے اللہ، اب کیا ہوگا؟ اور ایلی محسوس کرتا کہ اب وہ سوراخ بڑا ہو جائے گا، بڑھتے بڑھتے دروازہ بن جائے، اور پھر ایک دن آواز آئے گی، زاہدہ سو گئی کیا؟ اور عابدہ چپکے سے دروازے سے نکل کر گھر میں آ جائے گی، اور پھر علی احمد کے کمرے میں گھس جائے گی، پھر دروازہ بند ہو جائے گا، اور پھر لیکن غصے سے اس کا منہ اس قدر سرخ ہو جاتا کہ پھر کے متعلق اسے کوئی دلچسپی نہ رہتی۔ بام آباد میں سب سے پہلی عورت جو ان کے گھر آئی رفیقہ تھی۔ بی بی کوئی کم ہوئے تھا ڈسونا۔ اس کے انداز میں بے بسی کی جھلک نمایاں تھی، لیکن نہ جانے کیوں ایلی نے محسوس کیا کہ اس کی جھکی جھکی آنکھیں نہ دیکھنے والی نظر آنے کے باوجود دیکھتی تھیں۔ ہاجرہ پہلے ہی روز رفیقہ کی دکھ بھری کہانی سن رہی تھی اور اس کا پلو بھیگا ہوا تھا۔ ایلی نے ایک نظر دونوں کو دیکھا اور پھر غصے سے بےتاب ہو کر باہر چلا گیا۔ رفیقہ روز ان کے یہاں آنے لگی۔ اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بیٹا گاما بھی ہوتا تھا۔ وہ آ کر گھر کے کام کاج میں ہاجرہ کا ہاتھ بٹاتی اور اس دوران میں علی احمد خلاف معمول خود چلم اٹھائے باورچی خانے میں آ جایا کرتے۔ او رفیقہ ہے، کیا حال ہے رفیقہ؟ اچھی تو ہے تو؟ بڑی دیر کے بعد دیکھا ہے تجھے۔ اور رفیقہ مسکراہٹ بھیجنے کی کوشش کرتی اور نظریں جھکا لیتی، اور علی احمد اپنے آپ سے باتیں کرتے کرتے تھک جاتے اور پھر اپنے کمرے میں چلے جاتے اور وہاں پہنچ کر آواز دیتے، رفیقہ اور ذرا آنا تو۔ اس پر ہاجرہ کی تیوری چڑھ جاتی اور رفیقہ مسکرا کر سر جھکا لیتی جیسے وہ سب سمجھتی ہو اور چپ چاپ بیٹھی کام کیے جاتی۔ لیکن ایلی کو محسوس ہوتا جیسے اس کی خاموشی میں ہاں کی جھلک ہو، جیسے اس کا جی چاہتا ہو کہ اٹھ کر علی احمد کے کمرے میں چلی جائے اور پوچھے کہ آپ نے بلایا ہے جی، لیکن وہ بیٹھے رہنے پر مجبور تھی۔ بی بی کیا کہے گی؟ اور بی بی بات بات پر کچھ نہ کچھ کہا کرتی تھی۔ آواز پڑنے پر وہ زیر لب کہتی، ان تلوں میں تیل نہیں، رفیقہ ایسی نہیں، سب عورتیں ایک سی نہیں ہوتی کہ بلاوے کی منتظر ہوں۔ یہ سن کر رفیقہ مسکرائے جاتی اور ایلی مبہم طور پر محسوس کرتا جیسے رفیقہ کا جی کچھ اور چاہتا ہے اور وہ کچھ اور کر رہی، اور ایلی کی نگاہ میں رفیقہ کی مسکراہٹ دو دھاری چھری کی طرح محسوس ہوتی تھی، اور وہ رفیقہ سے نفرت کرتا اور یہ نفرت روز بروز شدید تر ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن ہاجرہ رفیقہ کے گن گاتی تھی، بات بات پر رفیقہ کی تعریف، رفیقہ کی شرافت اور نیکی کی گھر میں دھوم مچی ہوئی تھی۔ شاید اسی دھوم کی وجہ سے رفیقہ قطعی طور پر مجبور ہو گئی تھی کہ علی احمد کی آواز سننے کے باوجود اور ان کی متبسم آنکھوں کے اشارے کے باوجود چپ چاپ بیٹھی رہے۔ اس کے باوجود جب وہ علی احمد کے کمرے کے دروازے کے قریب سے گزرتی تو اس کی گردن تن جاتی، گھگرا یوں کھلتا اور بند ہوتا کہ عجیب سے دائرے بنتے چلے جاتے، اور ایلی محسوس کرتا جیسے اس کا جی چاہتا ہو کہ رک جائے اور چوری چوری مسکرانے کی بجائے قہقہہ مار کر ہنس دے۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ کس نے بلایا ہے مجھے؟ مگر وہ چلے جاتی۔ ایلی سمجھتا تھا کہ ہاجرہ کی توقعات نے اس کا وہاں رکنا ناممکن کر دیا، اور ہاجرہ کے ان محبت بھرے جذبات سے جو اس نے رفیقہ سے وابستہ کر رکھے تھے، صفیہ کو بو آتی تھی، اور ایلی کو محسوس ہوتا تھا جیسے رفیقہ صفیہ کی جانشین ہو۔ ایلی کو اس بات پر اور بھی غصہ آتا تھا۔ علی احمد کا گھر ایک عجیب گھر تھا۔ اس میں دو طاقتیں برسر پیکار تھیں، علی احمد اور ہاجرہ۔ ہر نوارد کو دیکھ کر دونوں طاقتیں اسے اپنی اپنی طرف کھینچتی۔ علی احمد کے کمرے کا کھلا دروازہ اسے اپنی طرف بلاتا اور باورچی خانے کی محراب اسے اپنی طرف کھینچتی۔ علی احمد کے دروازے سے قہقہوں کی آواز آتی، باورچی خانے سے دبی دبی آہوں کی۔ وہ کمرہ اور باورچی خانہ دونوں ہی مظلوم تھے۔ کمرہ ہی کرنے پر مجبور تھا اور باورچی خانہ آہیں بھرنے پر۔ فطرت ان دونوں کی مجبوریوں پر مسکراتی تھی، جیسے وہ ان دونوں کے راز سے واقف ہو اور ان دونوں کی کشمکش سے دور ایلی اور فرحت ایک دیوانے میں اکیلے زندگی کے دن کاٹ رہے تھے، تنہا۔
हर नौवारदा के पांव की आहट सुनकर दोनों भाई बहनों के कान खड़े हो जाते। अब क्या होगा? वो इश्तियाक भरी निगाहों से उसे देखने लगते। नौवारदा कमरे और बावर्ची खाने के दरमियान लटक जाती। उसकी समझ में ना आता कि क्या करे। बिलाखिर या तो वो बावर्ची खाने में जा पहुंचती और या अली अहमद के कमरे में रुक जाती, और फिर मकान से या तो कहकाहों की गूंज सुनाई देती और या आहों की। हर सूरत में मकान पर एक उदासी छा जाती। इसमें दबी दबी चीखों की घुटी घुटी आवाजें सुनाई देती और एली डर कर चिल्लाता, आपा इतनी उदास क्यों है? और फरहत आ भर कर कहती, अब तू सोएगा भी कि नहीं? सफिया की मौत के बाद भी घर में हाजरा की हैसियत एक नौकरानी की सी थी। वो दिन भर बावर्ची खाने में बर्तन मांजती, आहें भरती और आने जाने वालियों के पास बैठकर आंसू बहाती रहती। एली की माँ, कमरे से आवाज आती। वो घबरा कर उठ बैठती, जी आई, और फिर दरवाजे के बाहर चौखट से लगकर पूछती, जी क्या है? जैसे कोई फकीर भीख मांगने के लिए खड़ा हो। हाजरा फितरी और अजली तौर पर भिखारन थी। डर, खौफ, हिरास और एहसास कमतरी उसकी घुट्टी में पड़े थे, जो उसने विरासत में एली को बख्श दिए थे।